السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے بے نمازی کا انجام بیان کر رہا ہوں۔ اسے توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں حق بات سن کر اسے قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ عز و جل فرما رہا ہے اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں آپ کے سامنے چند حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا ترک کرنا ہے۔ اگر یہ حدیث مبارکہ آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ اس سے کیا مراد ہے، تو میں ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کی سند کمزور ہے لیکن اسے البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور شرک کے درمیان نماز ترک کرنے کا فرق ہے، نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ پس جب وہ نماز ترک کر دے، نماز چھوڑ دے، تو اس نے شرک کیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، نماز کا اہتمام کرو، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے رہو، کیونکہ نماز صرف اور صرف مومن پڑھتا ہے اور مسلمان پڑھتا ہے۔ کافر، مشرک اور منافق نماز نہیں پڑھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور منافقین کے درمیان نماز عہد ہے، پس جس نے نماز ترک کر دی، نماز چھوڑ دی، اس نے کفر کیا۔ اس تعلیمات کی وجہ سے صحابہ اکرام کا عقیدہ یہ بن گیا تھا، صحابہ اکرام کا نظریہ یہ بن گیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن شفیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نماز کے سوا کسی عمل کے ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ صحابہ اکرام بھی نماز ترک کرنے کے عمل کو کفر سمجھتے تھے۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو کل قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت کی، یعنی پابندی کے ساتھ جس نے نماز کو ادا کیا، تو بروز قیامت نماز اس کے لیے نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، یعنی جس نے پابندی کے ساتھ نماز کو ادا نہیں کیا، تو بروز قیامت نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی اور نہ ہی کوئی نجات ہوگی، اور اس کا حشر بروز قیامت فرعون، قارون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیوں، علامان والحفیظ بے نمازیوں کا حشر اللہ عز و جل کے بدترین دشمنوں کے ساتھ ہوگا، یعنی فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اگر نماز پڑھیں گے تو ہمارا حشر ہوگا مومنین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو حشر ہوگا مشرکین کے ساتھ، کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، بروز قیامت سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہمیں امتحان کا تو پتہ ہے کہ ہمارا امتحان ہوگا، حساب ہوگا، لیکن ہم اس کی تیاری کرنے سے بالکل غافل ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی آخرت کی طرف توجہ دو، آخرت کی تیاری کرو، نماز کا اہتمام کرو، پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرتے رہو۔